اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ دوسرا پارہ ہے، اس کا خلاصہ عرض کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، پھر 17 مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں حکم کی تبدیلی کے اندر۔ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کی حالت کو دیکھ کر مختلف نسخے تجویز کرتا ہے۔ شروع میں جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ 8 دن کا، 15 دن کا یا 1 مہینے کا نسخہ لکھتا ہے، پھر جب 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد دوبارہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہی مریض وہی ہوتا ہے، تو ڈاکٹر نسخہ چینج کر دیتا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب مہینہ پہلے آپ نے جو نسخہ دیا تھا اس سے بھی مجھے فائدہ ہوا، اب آپ چینج کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے اس وقت بیماری کی نوعیت کیا تھی، اب بیماری کی نوعیت کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ تو اسی طرح لوگوں کی بھلائی کے لیے، جس طرح ڈاکٹر مریض کی بھلائی کے لیے نسخہ تبدیل کرتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، مریض کو چاہیے اس بات کی سمجھ ہو یا نہ ہو، تو ڈاکٹر کا جو نسخہ ہوتا ہے وہ مریض کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی ہماری حالت دیکھ کر مختلف احکامات بعض کا تبدیل کرتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالی نے ایسا کیا تو پھر مختلف یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھی یہ ایک ایسا دین ہے اس میں قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا اللہ کا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، یہ حکمت۔ تو علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دین کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے ہر لحاظ۔ یہ نہیں دیکھنا جی میری عقل میں نہیں آ رہی، کہ آج کل جو یہ فتنہ ہے یونیورسٹیوں کے اندر اور سیکولر قسم کے لوگ یہ بات اعتراض اٹھاتے ہیں اسلام کے اوپر کہ بھی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دین اصل ہے، عقل اس کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے۔ تو لہٰذا بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دیکھنا یہ حکم کس کا ہے، ورنہ یہ ایک شیطانی اعتراض بن جاتا ہے جب انسان عقل کے پیچھے چلتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے آگے عقلی دلیل پیش کی کہ میں کیسے سجدہ کروں، آدم کو تو مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا، آگ کا کام ہے اوپر اٹھنا، مٹی کا کام ہے نیچے بیٹھنا، تو لہٰذا میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، ہمیشہ کے لیے اسے مردود کر دیا۔ لیکن جنہوں نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، لبیک کہا، تو وہ کامیاب ہوئے اس امتحان کے اندر۔ تو سارے دین کا یہی ہے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کا ہے۔ آگے ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا، امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تم بہترین امت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ بے شک ہم آئے آخر میں ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ ہماری امت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو یہاں بھی امت محمدیہ کے فضائل کو بیان کیا گیا، ان کی تعریف کو بیان کیا گیا۔ آگے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ یہاں جب قبلہ تبدیلی کے بارے میں مختلف بحثیں ہونے لگیں اور بار بار اعتراض کرنے لگے یہود، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ابھی ان بحثوں میں نہ پڑو، بس جو اللہ نے حکم دیا اس کو فالو کرو، ٹھیک ہے، ان بحثوں میں نہ پڑو۔ تو علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ مذہبی مسائل میں فضول بحثوں سے اجتناب کیا جائے، بس جو مقصد کی بات ہے نا، مقصد کیا ہے اس کو فالو کرو، اس کو اپناؤ، اس ادھر ادھر کی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ عبادات اور نیک اعمال کے اندر بلا وجہ تاخیر مناسب نہیں ہے۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نیک اعمال اور عبادات کے اندر بلا وجہ تاخیر یہ مناسب نہیں ہے، جب جی میں آئے
عبادت کا خیال، کسی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا خیال، تو اس کو فوراً کر گزرو، پتہ نہیں زندگی بعد میں مہلت دے یا نہ دے۔ آیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بھر اعمال کیے، ان میں ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ تو جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، چونکہ اب علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو لہٰذا الحمدللہ آپ علماء کی زندگی میں دیکھیں تو وہ سارے اعمال علماء کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ حیات تھے۔ بعض علماء کرام مدارس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں جس میں درس و تدریس کا نظام ہے، بعض علماء کرام جو ہے خانقاہی نظام میں ہیں، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، دل کی صفائی کرتے ہیں، ذکر کے ذریعے سے لوگوں کی باطنی امراض کو ختم کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، بعض علماء کرام جہاد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے وظائف جو ہیں، یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں، اور علماء کرام کو بھی ان کی اتباع کا حکم ہے کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پر لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اسی نہج سے انہوں نے بھی امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان کے اندر خصوصی طور پر علماء ان تمام کاموں کو لیے ہوئے ہیں، اپنا فرض منصبی نبھا رہے ہیں اچھے طریقے سے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے جو مدارس ہیں وہ نمبر 1 پہ ہیں، پہلے نمبر پر ہے۔ پوری دنیا سے لوگ جو ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں، تو یہ علماء کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ انسان کے اوپر جتنا بھی مشکل حالات آ جائیں، انسان صبر کرے اور نماز کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو انشاءاللہ اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہاں، ہمارے مسائل حل اس لیے نہیں ہوتے، جو نسخہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اس لیے ہماری محنتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، مشقتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن وہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم نے اپنے مسائل کا حل ہم اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن نے یہی نسخہ دیا ہے کہ صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ پہلے تو انشاءاللہ اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو گے تو مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ کی حکمت کے پیش نظر کبھی آپ کی دعا کی قبولیت میں ٹائم لگ جائے تو پھر صبر سے کام لو، پھر یہ سمجھو کہ اسی میں میرے لیے خیر ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت کم اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے بتایا کہ میں اس عمل کی وجہ سے اس کام کرنے والے یا عمل کرنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو صبر ان میں سب سے پہلے ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہو جائے۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے تو سارے کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہماری مشکلات کا حل بھی اللہ کے پاس ہے، عزت ذلت کامیابی ناکامی زندگی موت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماریوں کا علاج بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جیسے ایک باپ مارکیٹ میں جاتا ہے، اس کے ساتھ بچہ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، تو بیٹے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی چیز لینی ہو اس کا وہ پریشان نہیں ہوتا ہو، کیوں؟ اس کو فخر ہوتا ہے کہ میرا والد میرے ساتھ، میرا باپ میرے ساتھ، اس کو کسی چیز سے خوف بھی نہیں آتا، حالانکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، اتنا بازار کے رش میں چل رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا والد میرے ساتھ، باپ میرے ساتھ۔ تو جب باپ کی وجہ سے وہ اتنا مطمئن ہے، تو ایک ایمان والا جب اللہ اس کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ کیوں نہیں مطمئن ہوتا؟ تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ صبر نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے اس کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں۔ تو صبر کرنے والوں کو تسلی ہے کہ اللہ ساتھ ہے، ٹینشن نہ لو، چاہے حالات جتنا بھی مشکل گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ تو اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، کہ جب شہداء زندہ ہوتے ہیں تو نبی تو اس سے برتری کے اولا زندہ ہوتے ہیں قبروں میں۔ ویسے بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے
الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ویسے بھی ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے روضے اطہر پر درود پڑھتا ہے تو اس کو میں خود سنتا ہوں، اس کو میں خود سنتا ہوں۔ تو اس لیے اگر موقع بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جانے کا، تو وہاں جو چیز بھی ہم کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سن رہے ہوتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو نیک بندے ہوں ان کے اوپر حالات نہیں آئیں گے، مشکلات نہیں آئیں گی، غربت نہیں آئے گی، بھوک نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ نیک بندوں کے اوپر بھی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جیسا کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ تو اس لیے اگر کسی کے اوپر پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے گناہوں کا وبال ہے، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اور زیادہ قریب کرنے کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ان کے اوپر آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا۔ تو علماء نے لکھا ہے مصیبت اور پریشانی کے وقت ان الفاظ کو ترجمے کے اوپر غور کر کے پڑھنا، یہ تسکین قلب کا باعث ہے، دل کی تسلی کا باعث ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے وغیرہ کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ حج اور عمرہ کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے علم دین کا اظہار اور اسے پھیلانا واجب ہے۔ دین کا علم حاصل ہو تو اس کا اظہار کرنا، اس کو پھیلانا یہ واجب ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ جو آیت ہے یہ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کے علوم کو چھپاتے تھے اور اس میں اپنی طرف سے تعریف کر کے لوگوں کے سامنے بات بیان کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے تنبیہ ہے کہ بھی ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مخلوق کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت تو ہوتی ہے نا، لیکن بعض گناہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ اللہ کی فرشتوں کی لعنت کے ساتھ ساتھ عام مخلوقات بھی اس کے اوپر لعنت کرتی ہیں، ساری مخلوق بھی بعض اوقات لعنت کرتی ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر لعنت کرتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، تو پھر اولاد کی قسمت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، بچوں کا مقدر بگڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر مائیں جو ہے نا جب لعنت کرتی ہیں تو بچے جتنا بھی شریر ہوں ان کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ ان کی تربیت کرنی چاہیے، پیار محبت کے ساتھ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے غیر سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے وہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم ایمان والے دیکھیں کیا ہم بھی اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں جو ہمارا سب سے حقیقی محسن ہے، سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے؟ کیا ہماری محبت بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا ہم بھی اپنے دکھ اللہ کو سناتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی اللہ سے مانگنے کا شوق ہوتا ہے؟ کیا مصیبت کے وقت ہمیں بھی اللہ یاد آتا ہے یا ہر وقت یاد ہوتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، ایمان والے کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ آگے بلکہ قرآن نے خود بھی ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت کریں۔ تو اگر ہماری اللہ سے محبت ہے تو اس پر شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو
اپنے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، یہاں جو مجرم لوگ ہیں ان کی حسرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو وہ کتنا حسرت کریں گے کہ ہے موقع ہم سے ضائع ہو گیا، دنیا کی زندگی جو میں ملی تھی آخرت بنانے کے لیے، ہم اس کو ضائع کر کے آ گئے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھائے گا کہ ہے میں موبائل پہ اتنا ٹائم ضائع کرتا تھا، فضول چیزیں دیکھنے پہ، فیس بک میں فضول چیزیں دیکھنے پہ، یوٹیوب پہ فضول چیزیں دیکھنے پہ، لاہ و لاب میں، گالیاں دینے میں، لڑائی جھگڑے میں میں اپنا وقت ضائع کر کے آ گیا۔ تو قیامت کے دن یہ حسرت کا باعث ہوگا، لیکن اس وقت کی حسرت اور ندامت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہاں حلال کھانے کا حکم ہے اور حلال کی برکت بھی ہے۔ حلال کا رزق چاہے تھوڑا بھی ہو باعث برکت ہوتا ہے، حرام جتنا زیادہ ہو وہ اس سے دل اطمینان نہیں مل سکتا، اور حرام سے پلی ہوئی اولاد، حرام لقمے سے پلی ہوئی اولاد کبھی بھی ماں باپ کی فرما بردار یا ان کی خدمت گزار نہیں بن سکتی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے غیر کی نظر ماننا حرام ہے، اللہ کے غیر کی نظر ماننا حرام ہے، اور اللہ کے غیر کی نظر کا کھانا حرام ہے، کھلانا حرام ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ کے غیر کے لیے یہ بندہ لے رہا ہے تو اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اور اللہ کے غیر والی چیز خریدنا بھی حرام ہے۔ پتہ چل جائے کہ اللہ کے غیر والی چیز ہے، اللہ کے غیر کے نام کے لیے جو ہے گوشت بانٹا گیا ہے، تو اور وہ بندہ وہ گوشت بیچ رہا ہے، یا کوئی بھی صورت بن جائے، تو یہ اللہ کے غیر کی جتنی چیزیں ہیں ان کے نام کا صدقہ وغیرہ یہ بھی حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ بیماریوں کے لیے علاج کی ضرورت ہو تو حلال چیزوں سے بنائی ہوئی دوا کو استعمال کرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کا متبادل موجود نہ ہو تو پھر انگریزی دوائیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں مجبوری کے درجے میں۔ فما اصبرہم علی النار، یہ آیت گناہگاروں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ گناہ پہ جسارت کرتے ہیں، ان کی گناہ پہ جسارت کے اوپر قرآن تعجب کر رہا ہے کہ یہ کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ اس گناہ کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے، تو پھر یہ کیسے صبر کریں گے اس آگ پر؟ تو قرآن تعجب کر رہا ہے کہ کیسے یہ گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ آگے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ آیت جو ہے نا یہ اسلام کا خلاصہ کہلاتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو خلاصے کے طور پر پیش کیا ہے کہ نیکی کیا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت کے اندر رشتہ داروں میں مال دو، یتیموں میں مال کو خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو اور مسافروں پہ خرچ کرو، اور جو لوگ مانگنے والے ہیں، حقدار مانگنے والے، پیشہ وار مانگنے والے نہیں، جو حقدار مانگنے والے ہیں ان کو دو، اور اسی طرح لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے وعدے کو پورا کرو، اور اگر تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، جنگ کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو تو صبر کرو۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو ان اعمال کو کرتے ہیں۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، تو قرآن کن کو سچا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا ہے۔ یہ صفات ہیں تو یہ سچا ہے، یہ صفات نہیں ہے تو سچا نہیں ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر قتل کے بدلے پھانسی دی جائے، قتل کیا جائے، حکومت وقت اگر یہ کام کرے تو پھر جو ہے نا ناجائز قتل ہونا بند ہو جائے۔ ناجائز قتل آج جتنے بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے قتل کا قصاص نہیں لیا جاتا، بدلہ نہیں لیا جاتا۔ طاقتور پیسے والا وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پہ، رشوت کے بل بوتے پہ اپنے قتل کو چھپا لیتا ہے یا اپنا الزام کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ایک حکم ہے قرآن کا
کہ جو جس کے ساتھ جتنا زیادتی کرے اتنا اس کے ساتھ حکومت وقت زیادتی کرے. کوئی قتل کرتا ہے ناجائز تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے.